السلام علیکم، آکاشا یاسین آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آفتاب نذیر صاحب. ویلکم کہیں گے سر آپ کو, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور آج کے اگر پوڈ کاسٹ میں بات کر لی جائے کہ کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے جائیں گے تو بتاتی چلوں آپ کو کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کون کون سے ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور بھارت کو ان کا بہت زیادہ خوف ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ تو بات ہم کریں گے ہی کریں گے, لیکن بھارت کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون کون بھارت کو چھوڑ کے اس وقت بھاگ چکا ہے, یہ تمام تر چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہوں گی. پاکستان سفارتی محاذ پر اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس پہ بھی کچھ بات کر لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت مشکل میں ڈال دیا ہم نے بھارت کو, یعنی بھارت کے جو اینکرز کر لو یا بھارت کے وہاں کے جو لوگ موجود ہیں کس طریقے سے ہم نے ان کو مشکل میں ڈالا ہے. مشکل کیا ہے, کچھ ایسے ورڈ جو ان سے پروناؤنس بھی نہیں ہوتے, بنیان مرصوص ان کے لیے عذاب بن چکا ہے, وہ بال جان بن چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بالوچستان, اس میں بھی آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم آکاشا. بہت ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں عید کی وجہ سے, یا یہ جو مذاق یار پوری دنیا میں اڑ رہا ہے ان کا؟ ہندوستان کا تمسخر اڑ رہا ہے, مطلب ٹکے گی نہیں رہی. ہم اتنا ڈرے ہوئے تھے. ہم نہیں ڈرے تھے, کس نے کہا آپ کو ڈرے؟ نہیں مطلب انہوں نے دنیا میں کہ جی ہندوستان فلاں ڈھمکا, وہ تو کچھ بھی نہیں رہا ان کا, کچھ نہیں رہا. جو خوف پھیلانے کی باتیں کر رہے تھے بھائی, بہت زیادہ خوف جو ہے پاکستانی عوام میں دیکھنے کو ملے گا. پھر دیکھ لیا پاکستانی عوام نے آپ کا کیا کیا کر دیا. سر سب سے پہلے کوشچن کی جانب بڑھے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کون کون کھڑا ہے اور بھارت کو کون کون چھوڑ کے بھاگ چکا ہے؟ پاکستان کے ساتھ اس وقت پوری دنیا کھڑی ہے. آپ دیکھیے ترکیہ, آذربائیجان, ایون میں آج آپ کو ایک بہت اندر کی خبر دینے جا رہا ہوں. پاکستان رافیل کس نے دیے تھے ہندوستان کو؟ سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, فرانس نے دیے تھے. بالکل. پاکستان نے تیری جوتی تیرا سر, پاکستان نے بھی کچھ فرینچ آلات ہی سے ہندوستان کی چھترول کی ہے. کچھ چائنیز آلات تھے, کچھ ترکیہ کے تھے. تو مطلب یہ کہ پوری دنیا سے پاکستان کے پاس مدد آئی, اور پھر خود پاکستان کی اپنی ہماری جو ہوم میڈ چیزیں ہیں, وہ انگریڈینٹس تو ہم نے کسی کو نہیں دے رکھے نا. امت مسلمہ کی واحد ایٹمی ابھی تو ہم نے چائنا کی چلائی نا ساری, پاکستان ابھی تو ہمارے اصلی پٹاخے چلے ہی نہیں تھے. ابھی تو ہم نے وہ والے بٹن دبائے نہیں تھے کہ جس کے دبانے کے بعد انڈیا صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. ایگزیکٹلی. ابھی تو ہمارا جذبہ باہر آنا شروع ہوا تھا اور جنگی وہ سیز فائر آ گیا نا. سیز فائر کیا, منت ترلے مافیا پوری انکل سام کے پاس پہنچ گئے کہ چاچا جی خدا کے لیے, پہلے چاچا ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں, منتیں کرواتے ہیں, ترلے کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے جنگ بند کروا دو, ہماری چترول ہو رہی ہے, ہمیں مارے جا رہے ہیں, ہماری ملٹری انسٹالیشنز. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں 86 انسٹالیشنز ہم نے لاک کی تھی. ٹھیک ہے. یہ 32-36 تو وہ ہیں جو پبلک نے دیکھی ہیں. جو مارا ہے ہم نے, جو براموس کا ستیہ ناس ہوا ہے, وہ تو ان کو, وہ انڈینز کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. اچھا, جے شنکر اس وقت منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. آپ دیکھ نہیں رہی دنیا کو انٹرویو سار. اب ایک نئی لانچنگ ہو رہی ہے, کوئی ششی تھرور صاحب آ رہے ہیں, کیونکہ ان سے کام چلا نہیں. بالکل, ان سے تو کام چلا نہیں. خطرے کی گھڑیوں کی اگر بات کر لیں, یعنی کہ جب بھی کوئی جنگ کی بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کے حوالے سے ہو جائے تو ہر طرف خوف و ہراس جو ہے وہ نظر آتا ہے, سب کے چہروں سے نمایاں ہوتا ہے. لیکن جب پوری دنیا میں بات ہوتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ اب دوبارہ کب شروع ہونے جا رہی ہے, تو مطلب یہ کہ مطلب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, دوسرے کنٹریز والے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, دوسرے ملکوں کے جو کچھ پولیٹیشینز ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ دیکھنے کے لیے. بھائی کیا دیکھنا چاہ رہے ہو اور کیا دیکھو گے؟ کرکٹ میچ ہے. آپ نے دیکھا پاکستانی عوام نے کیسے انجوائے کیا. مطلب انہوں نے, اچھا مزے کی بات یہ, انہوں نے کہا کہ جی PSL نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا IPL بھی نہیں ہوگا. ہمارا تو PSL بھی ہو گیا, اختتامی تقریب بھی ہوگی, اور مبارک ہو آپ کو, آپ کا لاہور قلندر جیت بھی گیا, ٹھیک ہے, اور ان کا IPL بڑھ گیا. پتہ ہی نہیں, اب تک ڈھونڈ ہی رہے شیڈول کیا کریں کیا نہ کریں. ہمارا سب چل, اور ہماری عوام سکون سے بیٹھی ہوئی ہے. مائیں کھانا بنا کے دے رہی ہیں فوجیوں کو, جوانوں کو, اور ان کے شانہ بشانہ ہمارے عوام کھڑی ہو کر بندوق سے جو ہے مار رہے ہیں جناب, ڈرونز. تو عوام نے تو انجوائے کیا ہے جنگ کو. مطلب وہ جو ایک تھا نا کہ ایٹمی جنگ فلاں ڈمکا اتنا کچھ ہوگا, دنیا نے ڈرانے کی کوشش کی, ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی, ہم نے بھی کہا پتہ نہیں ایٹمی جنگ کیا ہوگی. ادھر سے 4 پٹاخے چھوڑے نہیں, وہ منت اللہ کرنے پہنچ گئے. پاک فوج قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم ساتھ تھے, ہم کھڑے تھے, ہم وہیں پہ تھے, اور ہماری پاک آرمی نے کس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا بھارت کو, پوری دنیا نے پھر دیکھا. سر ابھی تک مطلب جنگ کا شوق جو ہے وہ سر سے اترا نہیں ہے, ابھی تک جنگ کا جنون ان کے سر سے اترا نہیں ہے, ہارنے کے بعد بھی ابھی بھی پانی نہیں دیں گے. نہیں میری بہن, وہ اب اپنی وہ خفت مٹانا چاہ رہے ہیں. یہ جو انہوں نے انگریزی بولنے والے 4-6 نمونے چھوڑے ہیں
جو جا کے اپنی انگریزی کی پریکٹس کر رہے ہیں سامنے اکیلے خالی کیمرے رکھ کے. جناب 4-6 مائک رکھے ہوئے. ششی تھرور نے جا کے یو ایس میں کیوں نہیں میڈیا کو بلایا؟ یو ایس میڈیا کو بلاتا نا. چھوڑیں آپ پاکستانی میڈیا یا جس ملک میں گئے اس ملک کا میڈیا بلاؤ, فیس کرو, سامنے آؤ. ششی تھرور صاحب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, زیادہ نہیں, ہمارا بچہ ہے بلاول, اس کے سامنے آگے بیٹھ جاؤ. نوجوان ہے, تم نے تو ساری زندگی کہتے ہو نا 4-6 صدور سے ملے ہم نے جی. ٹرمپ بالکل بکواس آدمی ہے, اس کی کلاس آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کے اندر بھی بڑا انڈیا کے خلاف ایک فضا بن گئی ہے. سفید فام خلاف ہو چکے ہیں. باقی ہندوستان کے اندر خود نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, منی پور میں وہ خاتون کو جو ننگا کر کے انہوں نے گھمایا, ٹھیک ہے, خود مسیحی برادری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب دنیا نے دیکھ لیا. ہندوستان کہیں کا نہیں رہا. وہ کیا کہتے ہیں, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. وہی والا. اب ان کی جی وہ والا کتا, تو ان کی اب کہیں بھی ٹکے کی بھی عزت نہیں رہی. اب وہ اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں کہ کیسے اس کو واپس امیج بلڈنگ ہو, کیسے ہم جو ہے واپس کوئی ہماری دھاگ بیٹھے. کیونکہ جو ان کا اسپانسرڈ میڈیا ہے, جو اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے, پاکستان کا میڈیا تو آپ نے دیکھ لیا. ہم تو جہاں تنقید ہو وہاں تنقید بھی کرتے ہیں, جہاں اختلاف رائے ہو اختلاف رائے بھی کرتے ہیں. کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے. وہاں گودی میڈیا مودی کی کسی غلطی کو غلط نہیں کہتا, اور اس وقت انڈیا کی عوام پوچھتی اور وہ کچھ بتاتا ہے جو ہوا ہی نہیں ہوتا, وجود ہی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. ایگزیکٹلی وہ والی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جو سفارتی محاذ پہ ہم نے بھارت کی بات کی کہ بھارت کو منہ کی کھانا پڑے اور کس طریقے سے سفارتی محاذ پہ بے نقاب ہو چکا ہے, تو پاکستان کو سفارتی محاذ پہ کہاں دیکھتے ہیں سر؟ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ میری بہن آپ یہ دیکھیں کہ ایردوان کے ساتھ کون کھڑے, فیلڈ مارشل ہمارے. ایردوان کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم کی میٹنگ ہو رہی ہے. بالکل. آذربائیجان کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں. پوری مغربی ممالک نے باقاعدہ فون کر کے پوچھا, ہو بھائی کیڑے پٹاخے سی کیا چیز تھی یہ کہ ان کے نہ ریڈار پہ نظر آئے, اندر گھس کے تم نے مارا, مطلب چیز کیا تھی وہ. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو عرب ممالک اس وقت جو ایک کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈین اکانومی کا ایک بڑا ملک بہرحال ہے رقبے کے اعتبار سے, عوام کے اعتبار سے, تو خلیج میں بہت زیادہ ان کی انویسٹمنٹس تھی, لولو ہائپر فلان ان کا, تو اس میں عرب ممالک نے بھی ریورس گیئر لگا دی. وہ پاکستان کی طرف ساری ہمدردیاں, پاکستان سے بات مشورے پوچھنا افسران سے, فوجی افسران سے, انٹیلیجنس شیئرنگ, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ پجاری جو ہے یہ مندر کے کچھ بھی نہیں ہے, گھنٹہ ہی بجا نہیں, کچھ بھی نہیں, خالی ہوا تھی نکل گئی. اب اگلے 30-40 سال تک انڈیا نے صرف اپنی امیج میں, یہ جو بیڑا غرق ہو گیا ہے اس کا, یہ جو اس کی ہوا نکلی ہے غبارے سے, صرف وہ امیج بلڈنگ کرنی ہے, باقی کچھ نہیں, باقی کچھ نہیں کریں گے. مودی کے حوالے سے بات کر لی, گودی میڈیا کے حوالے سے بات کر لی کہ میڈیا کا جو کردار تھا وہ تو بالکل بھی کر نہیں سکے نا, اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کی تو بات ہوتی ہے کہ کیا جذبہ تھا, اپنی پاک افواج کے ساتھ ہم لوگ کھڑے تھے, لیکن وہاں کی عوام کا کیا نہیں کھڑی. آپ نے دیکھا نا کہ ہمیں تو جی دکھ ہوتا ہے ان ماؤں پہ بھی, ان کی وہ روتی میں. ہمارے تو جن ماؤں کے گھر شہداء کے لاشیں آئیں, انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس پاک وطن کے پرچم کو لے کے بوسہ دیا, سر کے ساتھ لگایا, بلکہ کہا, آپ کو صوبیدار سلیم یاد ہے جس نے کہا میری 6 بیٹیاں ہوتی وطن پہ قربان کرتے. ہمارے ہاں تو یہ مزاج, اور وہاں ظاہر ہے ان کی مائیں رو رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کسی کے گھر بھی لاشا جائے, لیکن یہ جو خون بہا ہے یا یہ جو بلی دی گئی ہے, بی جے پی نے اپنی صرف ایک بہار کی ایک الیکشن کیمپین, ایک بوٹی کے لیے پوری گاؤ ماتا ذبح کر ڈالی. کس نے؟ مودی نے. کیوں؟ ایک آپ دیکھیں نا, پہلگام, پلوامہ, احمد آباد, گجرات, یہ سارے انسیڈنٹس کب ہوتے ہیں؟ جب بھی بی جے پی کا الیکشن آتا ہے. بی جے پی کی جب, کیونکہ کارکردگی ہے نہیں, پرفارمنس ہے نہیں, ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں, خالی پیلی وہ چائے بیچنے والا وزیر اعظم تکے میں بن گیا, صرف وہ مذہبی شدت پسندوں, انتہا پسندوں کے کندھوں پر چڑھ کر اور ان کے بلبوتے پہ. اب جناب بیچنے کو کچھ رہا نہیں, تو ایک یہی منجن تھا, انہوں نے پہلگام کا ایک فالس فلیگ کرایا. آج تک دنیا پوچھے ایویڈنس کہاں ہے؟ ہم نے خزدار کا ایویڈنس انہیں دے دیا, ہم نے چترویدی دے دیا, ہم نے کلبھوشن لا کے کھڑا کر دیا, ہم نے پورا ان کا نیکسس, پوری ان کی پراکسیز کے لنکس, ان کی کال, ان کی ریکارڈنگز, ان کے فنڈز سب لا کے دنیا کے سامنے دکھا دیے. کہاں ہیں؟ ہندوستان لائے کوئی ایک ثبوت لائے, کوئی ایک فٹ پرنٹ لائے. پاکستان کال آئی ہو, پاکستان سے بندے گئے ہو, ہے ہی نہیں.
جب ہے ہی نہیں تو انہوں نے اپنے عادل راجاؤں اور حیدر مہدیوں کو ایکٹیو کیا, انہوں نے اپنی BLA کو ایکٹیو کیا, انہوں نے اپنے فتنۃ الخوارج کو ایکٹیو کیا, انہوں نے اپنے فتنۃ الہندوستان کو ایکٹیو کیا, اور اس کے بعد پھر جب ہمارے والے ایکٹیو ہوئے, ایسا بھگا کے تھکا کے مارا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آیا. دنیا نے دیکھا, ان کو تو سمجھ نہیں آیا, گھس گئے. ایگزیکٹلی, پوری دنیا نے دیکھا. بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کے ساتھ اس وقت کون کون کھڑا ہے یہ تو آپ سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا اس ویڈیو میں, لیکن ہندوستان اس وقت کہاں کھڑا ہے یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے. اس طرح کے کام کرو گے تو یہ سب کچھ تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان آکاشو یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.